آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ فہد صاحب ہیں، جو کہ یہاں سے بولونیا یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہے ہیں، اور ان کا جو میجر ہے وہ انڈسٹریل کیمسٹری ہے۔ ان سے ٹائم لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسپیشلی اپنے علاقے کے لوگوں کو گائیڈ کریں۔ تو پہلے تو میں آپ کی تھوڑی سی سٹوری سنوں گا کہ کیسے آپ ماشاءاللہ سندھ کے علاقے سے اور ادھر ابھی یورپ میں بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ میرا نام فہد حسین ہے، تنویر بھائی نے آلریڈی انٹروڈیوس کرا چکے ہیں۔ باقی میرا تعلق سندھ سے ہے، اسپیسیفکلی میری پیدائش شہادات کوٹس کی ہے۔ پھر میں نے اپنی گریجویشن جو ہے NED یونیورسٹی کراچی سے کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اٹلی میں نے اپلائی کیا، باقی جرمنی میں بھی کیا تھا۔ تو یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنی ریسرچ کو ہم کنٹینیو کریں اور پھر اپنے جو ہے کنٹری کو سرو کر سکیں۔ باقی جیسے کہ آپ کا کویشچن ہے مزید، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں یا پھر؟ جی آپ جیسے وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کافی آج کل کچھ فائنل ایئر میں ہیں، کچھ جو ہے آلریڈی گریجویٹ ہو چکے ہیں اور وہ آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں، وہ کہاں سے سٹارٹ لیں اور کیسے اپلائی کریں؟ اور اسپیسیفکلی جیسے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اپائنٹمنٹس کا بڑا ایشو ہے، تو یہ کیا ڈفرینس ہے کراچی کا اور اسلام آباد کی اپائنٹمنٹس کا، کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کی جو پاکستان میں بھی کر رہے ہیں گریجویشن کمپلیٹ انشاءاللہ کر لیں گے جیسے ہی، تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے، اگر میں اپنا پروسیجر لے کے چلوں تو جیسے آپ گریجویشن کی اینڈ آف دی ایئر میں ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، مختلف ویب سائٹس ہیں، فار ایگزامپل سب سے بڑا نام ہے اسکالرشپ نیٹ ورک فیس بک پہ، وہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آل اوور دی یورپ، نا صرف اٹلی نہیں۔ تو آپ اچھا بیسیکلی ہے کیا، آپ جو ہے نا اسپیسیفک کنٹری کو لے کے چلیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ ورسٹائل جائیں گے، کسی اور کنٹریز بھی دیکھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ تو اگر میں فار ایگزامپل اٹلی کی بات کروں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنی انٹرسٹ، فیلڈ آف انٹرسٹ جو ہے نا اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ جس جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، اگر میں اپنا ایگزامپل لے کر چلوں تو میرا بیسیکلی بیک گراؤنڈ کیمسٹری کا تھا، وہاں سے میں نے انڈسٹریل کیمسٹری کیا ہوا ہے، اور پھر میں نے مزید جو ہے ماسٹرز کرنا تھا، تو میں نے مطلب اس طریقے سے ہی دیکھا کہ یورپ میں اور اٹلی میں اسپیسیفکلی نا کون سی یونیورسٹیز ہیں جو کیمسٹری میں ماسٹرز کروا رہی ہیں، تو اس کی میں نے پراپر لسٹ بنائی تھی کون سی یونیورسٹیز جو ہے ماسٹرز کروا رہی ہیں۔ تو اچھا، اٹلی میں اسپیسیفکلی جو یونیورسٹی آف بولونیا ہے وہ انڈسٹریل کیمسٹری کو لے کر چل رہے ہیں نا، تو میں نے پھر ٹارگیٹ بنایا کہ یار آیا میرا بیک گراؤنڈ بھی انڈسٹریل کیمسٹری کا ہے، کیوں نہ میں یونیورسٹی آف بولونیا کو ہی ٹارگیٹ کروں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اسپیسیفک کسی یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا گول فوکس ہوتا ہے کہ ہاں میں اس پہ ہی جو ہے نا فوکس کروں گا، تو آپ اپنی انٹرسٹ بھی اور زیادہ اس پہ لگاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ اپنا پورا فوکس اس پہ کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس میں دیکھا کہ ہاں یار انڈسٹریل کیمسٹری، میرا بیک گراؤنڈ بھی انڈسٹریل کیمسٹری کا ہے، اور آیا یہ مجھے مطلب اٹریکٹ بھی کرے گی نا یونیورسٹی۔ تو میرا کور لیٹر اور یہ ساری چیزیں میری جو میرا ریسرچ بیک گراؤنڈ تھا وہ سارا میں نے پٹ کیا۔ پھر مجھے بالکل یونیورسٹی آف بولونیا سے ایکسیپٹنس آئی۔ تو اسٹیپ یہی ہے کہ آپ یونیورسٹی سلیکٹ کریں، پھر اس پہ ایڈمیشن جو کرائٹیریا ہے، موٹیویشن لیٹر لگتا ہے، کور لیٹر لگتا ہے، آپ کی یونیورسٹی کے ریکمنڈیشن لیٹر ہوتے ہیں، آئلٹس ریکوائر ہے تو آئلٹس فار ایگزامپل اسپیسیفک پروگرام کا الگ الگ کرائٹیریا ہے، کوئی پروگرام آئلٹس ریکوائر کرتا ہے، کوئی پروگرام آئلٹ ریکوائر نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو پھر جیسے ہی آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے یونیورسٹی میں، اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی سے ایکسیپٹنس آتی ہے، پراپر ای میل آتی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، تو پھر آپ یونیورسٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن لیٹر بھی پرووائڈ کریں۔ کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو پرووائڈ نہیں کرتی، کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو پرووائڈ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پروسیس کیا ہے، پری انرولمنٹ، مطلب آپ فائنلائز کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کو، کیونکہ آپ نے 2-3 یونیورسٹیز میں آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اب کس میں جو ہے اپنا فیوچر جو ہے فائنلائز کر رہے ہیں، کس یونیورسٹی میں نا۔ فار ایگزامپل آپ نے یونیورسٹی آف بولونیا کو فائنلائز کیا، تو آپ نے اس کی پری انرولمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی والی ویب سائٹ بہت ساری ویڈیوز ہیں، ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بناتے ہیں ویڈیو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ پھر آپ نے سیکنڈ اسٹیپ یہی پری انرولمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ پھر پری انرولمنٹ میں کیا ہوتا ہے،
وہ پراپر آپ کا جو ہے کیس جو ہے ایمبیسی کو فارورڈ کر دیتے ہیں. پھر اب کیا ہے اس میں دو رائے ہیں, ایک پنجاب اور دوسرا سندھ. پہلے یہی ہوتا تھا کہ سندھ میں جو ہے نا واک ان انٹرویوز ہوتے تھے, واک ان اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی تھی, لیکن ابھی انہوں نے بھی اسپیسیفک کر دیا, ابھی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, اب واک ان نہیں رہا سندھ میں بھی. تو میں کلیئر کرتا چلوں ہمارے کراچی والے لوگوں کے لیے یا سندھ والے لوگوں کے لیے کہ اب وہ نہیں رہا, واک ان نہیں رہا, آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے کال پہ. وہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, پھر جیسے ہی آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے وہ سارے ڈاکیومنٹس جو ریکوائر ہیں, وہ پراپر لسٹ ہے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے کیا کیا ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. پھر آپ وہ کیری کر کے آپ جاتے ہیں ایمبیسی, وہاں پہ آپ نے جو ہے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرانے ہوتے ہیں. پھر وہ ان کا اپنا پروسیس ہے کہ مہینہ لیتے ہیں, 2 مہینے لیتے ہیں, 3 مہینے لیتے ہیں, کتنے مہینے میں وہ آپ کو ریسپانس کرتے ہیں. ہر کسی کا ڈفرینٹ کیس ہوتا ہے, ویری کر رہا ہوتا ہے کیس ٹو کیس. تو وہ پھر آپ کے پاس جواب آتا ہے, پھر آپ کا کیا ہے ٹکٹ کرائیں اور آ جائیں. کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یا گریجویٹ ہے, بیچلرس کی ہوئی ہے, گریجویشن کی ہوئی ہے, تو اس کو آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کام جو ہے افیکٹیو کر سکے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں جیسے میں نے اپنی بات میں فل فوکس جو رکھا ہے وہ ریسرچ پر ہی رکھا ہے نا, کہ آپ اپنا کور لیٹر جو ہے نا اس طریقے سے بنائیں کہ جو ریڈر ہے نا اگلا, جو آپ جس کو آپ میسیج کنوے کر رہے ہیں, وہ پورا اپنا آپ کی فرسٹ پیرا 2 پیرا 3 پیرا میں جو ہے نا اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرے گا نا, تو وہ اس کو پتہ چلے گا آیا یہ انٹرسٹڈ ہے کینڈیڈیٹ یہاں آ کے یہ کام کرے گا یا نہیں. تو وہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو اپنا فوکس فل رکھیں. جس میں آپ بیچلرس کر رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے یار ہاں میں بیچلرس کر رہا ہوں, اور یہ جو ہے نا اب ظاہر سی بات ہے بیچلرس پروگرام ورسٹائل نا, اس میں بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں, بہت سارے آپشنلز ہوتے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں کس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس فیلڈ کو لے کر جو ہے نا پھر اس پہ آپ کور لیٹر لکھیں, اس پہ آپ ریسرچ کریں, اور اسی پہ پھر کور لیٹر پہ ایمفسائز کریں کہ ہاں میں اس کام پہ جو ہے نا پورا اتروں گا اور میں اس کو کر پاؤں گا 100%. تو وہ جو ریڈر ہوتا ہے نا وہ کیچ کر لیتا ہے آپ کی بات کو. پھر اس پہ جو ہے ظاہر سی بات ہے پھر چانسز ہوتے ہیں کہ یار ہاں ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو میرا تو میسیج یہی ہے سب کے لیے کہ اپنا فوکس جو ہے نا کور لیٹر پہ, موٹیویشن لیٹر پہ رکھیں. تو یہ جو ہے فہد حسین آج ہمارے ساتھ تھے, اور ان کو ماشاءاللہ 1 سال یہاں پہ ہونے والا ہے. فرسٹ سیمسٹر ہو گیا, ابھی سیکنڈ سیمسٹر کنٹینیو. تو آپ سے میں مزید کچھ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں, کیا آپ پاکستان واپس جائیں گے یا فردر اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے؟ میں ہوتا کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی اپنی ایک انٹرسٹ ہے نا, تو ہمیں جلدی ہوتی ہے کمانے کی نا, تو ظاہر سی بات ہے ارننگ کے لیے ہم زیادہ کرتے ہیں. پڑھائی بھی فار ایگزامپل میں ماسٹرز کر رہا ہوں, تو اگرچہ مجھے یہاں پہ کوئی ایسی اچھی اپرچونیٹی مل جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے میں اس کو اویل کروں گا 2 سال 1 سال. اس کے بعد اگر میں ظاہر سی بات ہے پاکستان کو بھی سرو کرنا ہے نا, تو وہاں پہ پھر سائملٹینیسلی بندہ اپلائی کرے گا, وہاں پہ کوئی اچھی اپرچونیٹی مل جاتی ہے تو وہاں پہ بھی میں سوچوں گا اس بارے میں. تو آئی تھنک کہ اس سے اچھا اور کچھ تو نہیں ہو سکتا. مطلب آپ باہر آئیں, یہاں پہ پڑھیں اور پاکستان کو سرو کریں. وہاں پہ بہت ساری چیزوں پہ لیک ہے, وہاں پہ آپ سرو کریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہے, ہماری کنٹری کو فائدہ ہے. آئی تھنک تو یہ ویری کر رہا ہے, ابھی تک کوئی فائنلائز نہیں کیا میں نے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آئی تھنک اٹس ویری نیئر ٹو سے. جی یہ میں نے کافی جلدی سوال پوچھ لیا کیونکہ ابھی فہد صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں, اپنا ٹائم یہاں پہ انجوائے کریں گے, اور جیسے آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی انٹرسٹ ہے کافی یہاں پہ آنے کا, اسپیشلی اٹلی نہیں, آپ یورپ کی اور کنٹریز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو مین چیز جو میں نے فہد کی باتوں سے نوٹ کیا وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی اپرچونٹی اویل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہوم ورک ضرور کریں. اس کے بغیر جو ہے نا آپ کو کچھ بھی آپ گین نہیں کر سکتے جب تک آپ کا اپنا نالج جو ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتا بیفور اپلیکیشن. تو یہ سارا کچھ تھا, اور یہ ایک سٹوری آپ کے ساتھ میں لے کے آیا. فہد جو ہیں وہ مجھے جانتے بھی تھے, اور آج ان کا ٹائم لیا, اور میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے جو پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں,
ان کو مزید گائیڈ کریں, مزید اسکلز جو ہیں وہ ایسا ہی ہے امپروو کریں. جہاں پہ آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں سیکھنے کے لیے, تو وہ آپ سیکھ کر اپنے ملک کو سرو کریں. زیادہ زیادہ یہی میں کہوں گا کہ یہاں پہ بندہ سیکھ کر, اور وہاں پہ کیونکہ ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو جو ہے نا کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں نا, تو ہمیں انٹرمیڈیٹ تک پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, تو بس ایسے ہی گھس جاتے ہیں کسی نہ کسی فیلڈ میں نا. تو زیادہ سے زیادہ کریئر کاؤنسلنگ کریں. یہ بھی بیسیکلی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک طرح سے کریئر کاؤنسلنگ ہے. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بیسٹ وشز بھی ہیں آپ کے لیے کہ اس کو جو ہے کنٹینیو کریں. مطلب پڑھائی پڑھائی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پڑھائی کر کے بس کمانا ہے, ایسا نہیں ہے. لٹریسی ریٹ کو بڑھانا ہے بیسیکلی نا, تو یہی ہے. تھینک یو سو مچ ضنیر بھائی. چلیں جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے, تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.